مسلمانوں کو ان کی پسند کا کھانا کھلانا بھی بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ محرم الحرام میں جہاں شہیدان و اسیران کربلا کے لیے مسلمان لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ محرم میں ایک خاص کھانا جسے کھچڑا کہا جاتا ہے بنایا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے، کیا محرم الحرام میں ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنانا ہی ضروری ہے یا کوئی اور طعام بھی بنا کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ کھچڑا بنانے کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانا یہ کسی مسلمان کو، خصوصاً بھوکے کو، یہ ہے بڑے ثواب کا کام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کوئی بھوکا نہیں ہے، بالفرض مالدار آدمی، آپ غریب ہیں بھلے، اور اس کو کھلا رہے کھانا اللہ کی رضا کے لیے، تب بھی ثواب کا کام ہے۔ جیسے ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے ہی ہیں نا، غریب امیر ہوں گے کرتے ہیں، امیر غریب ہوں گے کرتے ہیں، خاندان میں، رشتہ دار میں، تو یہ اچھی نیتیں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہو سب کچھ شریعت کے مطابق، تو ہے ثواب کا کام الحمدللہ۔ اب اس میں ایصال ثواب کر دیا گیا، کسی بزرگ سے نسبت دے دی گئی، تو اب اس کی کھانے کی اہمیت اور برکت میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارے گھر کا عام کھانا اور نیاز کا کھانا دونوں میں فرق ہے۔ عام کھانا اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی صاف ستھرا ہے، لیکن نیاز کے کھانے میں برکت زیادہ ہے، اس سے شفا، صحت سب مل سکتی ہے، گناہوں کی بیماری بھی دور ہو سکتی ہے۔ اس نے نیت، اچھی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں۔ پھر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، باغ رسالت کے مہکتے پھول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کے ایصال ثواب کے لیے، شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھانا، تو پھر کیا بات ہے۔ اگر یہ بھی تبرک نہیں ہے تو تبرک ہے کون سا؟ اتنا پیارا تبرک ہے یہ۔ تو اس میں ظاہر جو بھی نیاز کرتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق جو بھی کرتے ہیں نیاز، بالکل کار ثواب ہے اور ان ثواب کے حقدار ہیں، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اچھا، اب کھچڑا ہی کیوں؟ تو کھچڑا ہی ضروری نہیں ہے، کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، پانی بھی پلایا جا سکتا ہے، پانی بھی تو پلاتے ہیں، اس سال شربت بھی پلاتے ہیں۔ کھچڑا ہی نہیں، وہ ٹھوس غذا میں کھچڑا ہمارے یہاں رائج ہے، لیکن کھانا بھی کھلاتے ہیں، بریانی، پلاؤ، یہ بھی کھلاتے ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے۔ حسنین کریم امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب کھچڑا چلا کیسے؟ یہ تو مطلب اس طرح ایک بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا میں یہ معرکہ ہو گیا اور یزیدی جو تھے، یہ اپنے جو بھی مقتول تھے ان کو دفن کر کے اور شہداء کربلا کی مبارک لاشوں کو یوں ہی چھوڑ کے وہ چلے گئے، تو مقام غادریہ، کوئی کربلا شریف کے قریب کوئی مقام تھا، مقام غادریہ، غین سے مقام غادریہ سے کچھ لوگ جو مطلب یعنی کہ عاشقان صحابہ اہل بیت تھے، ان کو بھی خبر پہنچی ہوگی نا، خبر پہنچی تھی، تو وہ اس طرف آئے، تو یہ شہیدان کربلا کی لاشیں انہوں نے دیکھی، تو یہ اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ان سب کی تدفین کی، دفن کیا، اور پھر اپنے اپنے طور پر اناج، دالیں یہ لے آئے، اور انہوں نے سب کا مکس کر کے ایک ڈش بنائی، کھانا بنایا، اور گوشت بھی ڈالا اس میں، تو یوں یہ وہ کھچڑا بنا۔ اچھا، کھچڑے کو شروع میں اور لحیم کا نام دیا گیا، اس میں گوشت جو ہے نا، یہ اس کا بالکل جزو لا ينفک ہے، لیکن ضروری حصہ ہے گوشت، تو اور کثیر ہوتا ہے، گوشت زیادہ ہوتا ہے اس میں کھچڑے میں، تو وہ لحم گوشت کو بولتے ہیں، تو یوں ہو گیا یہ لحیم۔ پھر آگے چلتے 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 وہ کسی زبان پہ نہیں چڑھتے نا، جیسے پہلے شوپ بیز بولتے، میں شوپ پیس سمجھتا تھا، تو شوپ بیز آئے تو میرے منہ سے نکلا ہوا شوپ پیس، تو بولا ہم ہیں شوپ پیس، تم صحیح بولتے ہو۔
تو اس طرح وہ کوئی میرے ایسا ہوگا اس کو منہ سے نکلا ہوگا حلیم تو یہ چل پڑا ہوگا. تو اب لحیم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب حلیم یہ اللہ کا نام بھی ہے, بلکہ اللہ کا نام حلیم ہے. تو اس کو جو کہتے ہیں حلیم جائز, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب مجھے مزہ نہیں آتا بس کہ میں اس کو حلیم بولوں. تو جب مجھے پتا ہے کہ جب کھچڑا بھی ایک نام ہے اس کا, تو میں کھچڑا بولتا ہوں. لیکن جو لحیم بولتا ہے اس کو نہ غلط کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں. کبھی کبھی میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے, لیکن کم ذہن بنا ہوا ہے مجھے کھچڑا بولنا ہے اس کو. لیکن یہ کوئی مطلب نہیں کہ اس کو یہ نہ بنا کہ میں کوئی حلیم بولنے کو برا کہتا ہوں. مسلمانوں میں کہ رائج ہے, اور نعوذ باللہ وہاں اللہ کا نام مراد بھی نہیں ہوتا. اور بھی کئی الفاظ ہیں جو ہمارے بول چال میں بولے جاتے ہیں جو اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اور بولے بھی جاتے ہیں. بھائی باقی کتنے بچے؟ اللہ کا نام باقی ہے نا. تو یہاں کسی کی توجہ نہیں ہوتی نا, تو وہ باقی منے کہ باقی کا پھر کیا بنے گا انگلش. ایکسٹرا یا جو بھی مطلب کوئی شاید لیفٹ ریمیننگ. اچھا ریمیننگ لیفٹ. چلو تو یوں مطلب ہے کئی اور بھی الفاظ اگر اپنے لسٹ بنانے نکلیں گے نا تو بن جائیں گے جو ہیں اللہ کے نام, اور ہمارے یہاں یہ اور معنی میں بولے جاتے ہیں. لیکن یہ باقی جو ہم بولتے ہیں نا, یہ ہم اردو میں بولتے ہیں, وہ عربی لفظ ہے. اللہ کا نام جو باقی ہے, تو حلیم بھی عربی لفظ ہے. ہم یہ اردو دان جو ہیں کھچڑے کو بولتے ہیں. خیر, تو یہ تو ویسے ایک مطلب بات عرض کر دی میں نے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ کھچڑے سے جو نیاز بنتی ہے ہمارے, یہ اسی کی کہتے ہیں یاد ہے جو عاشقان صحابہ اہل بیت نے بنایا تھا کھچڑا امام علی مقام اور ان کے حضرات کے ایصال ثواب کے لیے. تو اب یہ کہ یہ ہمارے یہاں نیاز کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے. اچھا یہ تاریخی باتیں ہیں. تو اب اگر ایسا نہیں بھی ہے, یہ واقعہ بھی چلو کہ بھئی کس حدیث میں تو کہ قرآن کی کس آیت میں, تو ٹھیک ہے, نہیں ہے یہ واقعہ, تب بھی ایصال ثواب تو جائز ہے نا. تو یہ ایصال ثواب کے لیے لوگ کھچڑا کرتے ہیں. مسلمانوں میں رائج ہے کھچڑا کرتے ہیں. بعض لوگ مطلب پابندی کے ساتھ ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں, ایک بھاری تعداد کھاتی ہے. اس کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ روزت پراٹھے تم جھپٹتے ہو, یہ دلیل کیا ہے؟ سارے کوئی دلیل نہیں مانگتا. تو کھچڑے کی دلیل کیوں؟ تو آپ بولے وہ دنیاوی ہے, یہ دینی ہے. تو وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, مطلب جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہیں کرتی وہ منع نہیں ہو جاتی. بریانی کا ثبوت بھی شاید آپ نہیں لا سکیں گے کہ کس صحابی نے بریانی کھائی. تو کون نہیں کھاتا بریانی؟ بریانی سے کوئی بھی محروم نہیں ہوگا. ابھی پانی بھر رہے ہوں گے منہ میں, تو کھاتے ہیں ہم لوگ, تو ٹھیک ہے, جائز ہے, حلال ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ الگ الگ ڈشیں جو ہے یہ رائج ہوتی, پہلے ڈشیں اور تھی, اب ڈشیں اور ہیں. اب تو ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ پورا اونٹ بھون لیتے ہیں. جی ہاں, کل تک مرغیاں بھونتے تھے, اونٹ بھونتے پورا. یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے شاید دیکھا ہو, میں نے دیکھا ہے, پورا اونٹ چھلا ہوا, کھال اتری ہوئی, وہ لٹکاتے ہیں اس میں مسالے بھر کے, وہ تندور میں اس کو بھونتے. یہ ترقی ہو گئی ہے, تو اس کو بھی ناجائز تو نہیں کہہ سکتے نا. جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہ کرے, ہم منع کرنے والے ہیں کون؟ تو یہ کھچڑے کو شریعت نے کب منع کیا بھائی؟ ایصال ثواب جائز ہے تو کھچڑے کا کرو یا کھچڑی کا کرو, ہے تو جائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور روایت بیان کیا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری, تو عاشورہ کا دن تھا. آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا, تو پھول بڑی مٹر, گیہوں, جو, مسور, چنا, چاول, پیاز, 7 قسم کے غلے یعنی اناج موجود تھے. آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا.
چنانچہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب یعنی کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ لو ایک اور آ گئی۔ تو اب یہ بھی مطلب روایتیں اسی طرح کی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث سے پاک میں آیا، یہ بھول کر بھی نہیں کہنا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کتابوں میں، تو میں نے کہا تھا کہ کتنے واقعات نہ بھی ہوں تو کوئی چیز بھی ناجائز کہنے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اور جائز ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔ تو یہ جو ابھی آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنا، تو یہ جنتی زیور پیج نمبر 132 سے لیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔